بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک جگہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیج نمبر 55 پڑھنا ہے آپ کو. اور ایک جگہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا معشر قریش او کلمة نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. اے قریش کی جماعت یا اس طرح کا کوئی اور کلمہ آپ نے فرمایا اپنی جانوں کو بچاؤ بیچو اپنی جانوں کو بیچو یعنی اپنے آپ کو بچا دو. اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اے عباس بن عبد المطلب اپنے آپ کو بچا دو. اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اے میری پھوپھی صفیہ اپنے آپ کو بچا دو. اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو چاہو مانگ لو لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. مسائل دونوں آیتوں کی تفسیر ہے جن میں مخلوق کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے. جنگ احد کا مختصر سا تذکرہ ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آمین کہنا ثابت ہوا ہے. جن کے لیے بد دعا کی گئی وہ کھلے کافر تھے. ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کے ایسے کام سر انجام دیے جن کے کرنے سے دیگر کفار بھی قاصر رہے. مثلا ان کا اپنے نبی کو زخمی کرنا اور ان کے قتل کے در پہ ہونا اور مسلمان شہداء کا مسئلہ کرنا حالانکہ وہ شہداء ان کفار کے امزاد بھی تھے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مسئلہ؟ ڈسفگر کرنا کسی کی شکل کو مسخ کرنا. ان کفار کی اس بدسلوکی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت لیس لک من الامر شیء نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا او یتوب علیہم او یعذبہم کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو معافی دے دے گا یا انہیں عذاب دے گا. چنانچہ اللہ نے انہیں معافی دی اور وہ ایمان لے آئے. یہاں یہ آپ نے انڈر لائن کرنا اس نقطے کو. یہ اس سے پہلے بھی کہ جن لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی وہ بعد میں ایمان لائے. جیسے صفوان، سہیل اور حارث. صفوان، سہیل اور حارث یہ تین ایسے شخص تھے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول نہیں کیا. یہ تین جو ہے بعد میں ایمان لائے. کون تین؟ سہیل اور حارث. یہ تینوں بعد میں ایمان لائے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی اور اس بد دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی لیس لک من الامر شیء یعنی آپ کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے. ہدایت دینا یا گمراہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کفار کو بد دعا دے سکتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر. یعنی جو کفار جو کافر مسلمانوں کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں یا جو جنگ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کو بد دعا دینا درست ہے.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو کفار ہم سے لڑتے نہیں ہیں، ہم سے کوئی مطلب ان کے اس طرح دشمنی نہیں کرتے ہیں، ان کو بد دعا دینا جائز نہیں ہے. یعنی بہتر اقرب قول یہ ہے کہ ان کو بد دعا دینا. اب ہمارے پاس کچھ دلائل ہے سیرت میں ملتے ہیں ہمیں، تاریخ اسلامی میں، کہ جیسے خبیب رضی اللہ عنہ کو جب پکڑا گیا، جب انہیں قید کیا گیا تو انہوں نے بد دعا کی. ایک جنگ میں جو ہے وہ مطلب قید کیے گئے، پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے ان کو کفار مکہ کے حوالہ کیا. پھر وہاں پہ جو ہے جب ان کو قتل سے پہلے جو ہے شہید کرنے سے پہلے انہوں نے کچھ دعا کی، بد دعا کی. کس کو؟ جو کفار تھے. دعا کی کہ اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبقی منہم احدا ابدا، یعنی ان کو چن چن کر مار دینا، ان میں سے کوئی باقی نہیں رکھنا. یہ اس نے دعا کی، میں نے بد دعا کی. پھر اس کے بعد جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی. کس کی دعا؟ نمبر 1 خبیب کی دعا قبول ہوئی نہیں، کیونکہ اس میں عقبہ بن حارث تھے جنہوں نے ان کو مارا پیٹا، بہت تکلیف دی. وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. اسی طرح سے اس میں معاویہ یا کیا کہتے ہیں وہ ابو سفیان جو تھے وہ اسلام لائے بعد میں. یعنی بہت سارے وہ لوگ تھے جن پر انہوں نے بد دعا کی، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، یعنی دعا قبول نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خاص جماعت جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا. کس پر؟ خبیب پر ظلم کیا تھا، اس لیے آپ جو ہے انہیں بد دعا کی. یہ ایک خاص واقعہ ہے، یہ ایک خاص موقع پر انہیں بد دعا کی کیونکہ وہ مظلوم وہاں پر تھے، ان کو پکڑا گیا تھا اس طرح سے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک آیا ہے تاریخ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر تھا، اس کا نام تھا عتبہ بن ابو لہب کا لڑکا عتبہ، اس پر بد دعا کی تھی. تھوڑا حدیث میں جو ہے وہ چونکہ آپ تاریخ پڑھیں گے، سیرہ نبویہ پڑھیں گے، سارا اس کا سند ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کو حدیث کا علم ہونا تھوڑا ضروری ہے، تبھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ صحیح ہے، ضعیف ہے. واقع چونکہ کچھ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن چلو اس کو مانتے ہیں ہم حسن، یہ قابل قبول ہے یہ روایت. اس عتبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے، اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کرنا. کتا یعنی وہاں پہ شیر مراد ہے، شیر مراد ہے. شیر کو بھی یعنی شیر کو کتا بھی کہتے ہیں. شیر کے بہت سارے نام ہیں، فہد ہے، اسد ہے، اسامہ ہے. اسد تو مشہور ہے، لیکن شیر کو کتا بھی کہتے ہیں. کلب اردو میں کتا نہیں، میں نے عربی میں کلب کہتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور وہ ہو گئی. ایک خاص آدمی کے لیے، خاص شخص کے لیے بد دعا اگر وہ ظلم کرتا ہے وہ الگ چیز ہے، اس کو بد دعا کرنے میں کوئی مطلب جو ہے کافر ہوگا. لیکن عمومی طور پر کفار کو بد دعا کرنا درست نہیں ہے. ایسے قنوت نازل میں انسان نام لے لے کے دعا کرتا ہے، ایسا درست نہیں ہے، ایسا درست ہے نہیں. کیونکہ نام لے کر جو ہے ہو سکتا ہے بعد میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. عمومی طور پر آپ کفار کے لیے بد دعا کریں، لیکن ایک خاص آدمی کو، کیونکہ کفار ہمیشہ رہیں گے، ابھی تھے بھی، ہیں بھی اور ہمیشہ رہیں گے. اس لیے مجموعی طور پر کفار کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے، لیکن خاص کر کے نہیں، کسی خاص آدمی کو ٹارگٹ کر کے بد دعا نہیں کرنا ہے. یہ خلاصہ کلام ہے. اس باب میں جو ہے یہ چیز میں سمجھا کہ قابل تعلیق ہے، اس کو تعلیق اس پر کا کہنا چاہیے. اب کسی آدمی کو بد دعا دینا جب کوئی ظلم کرے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بہتر ہے دعا دینا. بہتر ہے کہ انسان جو ہے بد دعا نہ کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، بد دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہم اہد قومی، طائف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت دینا کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. تو بد دعا دینا یہ جو ہے قابل تعریف چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے بد دعا دینا. ویسے بھی اگر کوئی مظلوم ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ لے ہی گا، چاہے مظلوم دعا کرے یا نہ کرے. لیکن مظلوم اگر بد دعا کرے گا، کر سکتا ہے وہ، لیکن دعا نہ کرنا یہ سب سے بڑی مطلب جو بہادری ہے. ایسے اس حدیث میں اس میں آیا ہے کہ لعنت کرنا، اسی طرح سے کفار پر لعنت کرنا درست نہیں ہے. کفار پر لعنت کرنا عمومی طور پر
کر سکتے ہیں، لیکن خاص کر کے کسی کو ایسے لان تان کرنا درست نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر لعنت کرنا من باب اولا منع ہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، یہ من باب اولا بدرجہ اولا منع ہے. کسی مسلمان کو لعنت نہیں کرنا چاہیے. اس سے نزول حوادث کا موقع پر قنوت نازلہ پڑھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے. جن لوگوں پر بددعا کی جائے ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے نام نماز میں لینا جائز ہے. قنوت نازلہ میں کسی متعین شخص کے نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز ہے. مطلب یہ استدلال انہوں نے کیا ہے. یہ ہم نے کہا جب کوئی ظلم کرتا ہے اس طرح سے، جب کوئی سرکشی کرتا ہے، تب ایسے عمومی طور پر درست نہیں ہے، نام لینا درست نہیں ہے. آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے نزول کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر ایک ایک کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور اپنی نجات کی فکر دلانے کا ذکر بھی ہے. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے اس پہ بہت سارے مسائل ہیں، ٹائم نہیں ہے. سب سے پہلے یا عباس بن عبد المطلب کوئی نام صحیح نہیں ہے، کیونکہ مطلب جو اللہ کی صفت نہیں ہے. مطلب اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے. لیکن کیوں کہا عبد المطلب؟ کیونکہ پہلے ہی تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تب عبد المطلب گزر چکے تھے. اور عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شیبہ. کیا تھا؟ اس کا نام تھا شیبہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اصل میں چھوٹے مطلب بچہ تھا، 5-8 سال کا، تو اس کو جو ہے بال سفید ہو گئے تھے تو اس کو شیبہ نام پڑ گیا. مطلب نے اس کو جو ہے لیا تھا اپنے پاس، اپنے گود میں اپنے پاس اس کو پالا، اس لیے اس کو نام رکھ دیا مطلب، عبد المطلب. حالانکہ وہ عبد المطلب مطلب اس طرح وہ نہیں ہے کہ نام اس طرح. المہم یہاں پر مجھے کہنا یہ ہے کہ عبد المطلب نام اچھا نہیں ہے. کوئی نام رکھے عبد المطلب، یہ نام صحیح نہیں ہے. کیونکہ المطلب جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الشکور، یہ اللہ کے نام ہیں. ان کی طرف اضافت کر کے نام رکھا جا سکتا ہے، اور سب سے بہترین نام یہی ہوتا ہے. عبد الرحمن، عبداللہ، جو بھی عبد سے نام ہے وہ سب سے اہم اچھے نام ہے. سب سے اچھے نام کیا ہے؟ جو عبد سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پر عبد المطلب کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ پہلے سے نام تھا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کا خاندان ہے، آپ خاندان چینج نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے خاندان میں اگر یہاں آپ چینج کریں گے، وہ تو مر گیا ہے، ہاں اس کی زندگی میں کر سکتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے نام چینج کیا. کوئی آیا، اس نے ایسے کہا میرا نام ہے، اس کو کہا بل انت بشیر، نہیں آپ کا نام بشیر ہے. اس نے کچھ نام رکھا تھا، اس کو نہ کہا نہیں آپ بشیر ہے، آپ کا نام بشیر ہے. تو نام چینج کر سکتے ہیں جب اس کی زندگی میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر سکتے تھے. اور آج بھی کوئی نام کر سکتا ہے چینج جب اس نے غلط رکھا اس کے گھر والوں نے. جیسے کوئی غلام نبی رکھتا ہے، غلام قادر کیا کہتے ہیں، غلام رسول رکھتا ہے. یہ نام صحیح نہیں ہے، یعنی ان کے اندر قباحت ہے. جیسے میرا نام بچپن میں تھا غلام محمد، میرا بچپن میں نام تھا غلام محمد، لیکن 5-7 سال کے بعد میں نے اس کو چینج کر دیا. میرا اصلی نام کیا ہے؟ غلام محمد. یہ اچھا نام نہیں ہے. حالانکہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو غلام محمد ہے نام، لیکن بہتر آپ اچھا نام رکھیں. جب آپ کا بچہ ہو جائے آپ اچھا نام رکھیں. کیوں آپ الٹا نام رکھیں گے اس میں شک ہو؟ تو یہاں پر عبد المطلب نام تھا آلریڈی موجود، یہ ان کے خاندان کا نسب میں تھا، اس لیے اس کو چینج نہیں کر سکتے. جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے پکارا. کس کو پکارا؟ یا عباس ابن عبد المطلب. پکارا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہتے ہیں جس کو ہم کسی میں یعنی آلو یعنی پکارا، ندا دی اس سے. تو اس کا مطلب ہے کہ چینج کر سکتے تھے، یا عبداللہ کہہ سکتے تھے، عباس بن عبداللہ، یا ایسا نہیں کیا انہوں نے. کیوں؟ کیونکہ یہ نسب ہے، یہ خاندان ہے جس سے آپ کی پہچان ہے، اور خاندان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ بڑا گناہ ہے. کیا ہے یہ بھی؟ مطلب آپ سمجھو کہ یہ ایک مطلب شرکی مانا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کر دے ہو. تو یہاں اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج نہیں کیا. یہاں پر یہ اس پر جو ہے مجھے شاید اس جگہ پہ میں نے نہیں بتایا تھا. بتایا تھا میں نے یہ کل نہیں بتایا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں چینج کیا؟ کیونکہ آلریڈی موجود تھا. کوئی کسی کی ذات ہوتی ہے اس کو چینج نہیں کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. کوئی آپ چینج نہیں کر سکتے اپنی ذات. جو آپ کی ذات ہے وہی ہے. آپ کے باپ کا نام کچھ بھی ہے، غلط نام ہے، وہی رکھو. کیوں؟ اب وہ زندہ نہیں ہے یا دادا زندہ نہیں، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کا تعارف ہے. جو جعلناکم کیا ہے وہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے. قبائل جو خاندان جماعت ہوتی ہے تعارف کے لیے.
معزز انسان وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ مکرم اور معزز انسان اللہ کے ہاں وہی ہے جو تقوی شعار ہے. لیکن تعارف کے لیے جو اسلام نے رکھا ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت وانذر عشیرتک الاقربین، اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. کن کو؟ قریبی رشتہ داروں کو. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بری عادت ہے، ہم سب کو اپنے بچے کہیں بھی ہو، چاہے وہ سنیما ہال میں گھومتے ہوں کسی، لیکن دوسرے کے بچوں کا ہمیں بہت خیال ہوتا ہے کہ وہ آدمی یہاں گیا تھا، وہ یہاں کر رہا، یہ کر رہا تھا. یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے وہ اس کو اپنے عیب، اپنے عیوب کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرے میں یہ عیب ہے، میں کیوں اس بچے پہ اس کے متعلق بات کروں یا اس کے متعلق اس طرح سے لوگوں کے سامنے جو ہے ذکر کروں اس کا برا. ٹھیک ہے، آپ نصیحت کر سکتے ہیں کسی بھی آدمی کو، یہ تو کسی خاص کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی شخص کو آپ دیکھیں گے کسی جگہ پر، آپ اس کو نصیحت کیجیے طریقے سے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے اس طرح سے کریں گے. بہت سارے لوگ جو ہے ایسا نہیں کرتے، وہ دوسرے کے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. اپنا بچہ اس کو امریکہ جائے، برطانیہ جائے، کہیں بھی گھومے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن دوسرے کے بچے کا بہت خیال رکھتے ہیں. یعنی ایک وہ کہاں گیا، کیا کر رہا تھا، ایسے کر رہا تھا، وہاں گیا تھا. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اور یہاں یہ آیت وانذر عشیرتک الاقربین سب سے اہم آیت ہے. آیات تو سب سے اہم ہوتی ہے لیکن کچھ آیات کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے. جیسے قل والعاد سب سے افضل سورہ ہے، قل والعاد جو ہے سب سے افضل سورہ ہے. اسی طرح سے یہاں پر وانذر عشیرتک الاقربین پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو توحید کی دعوت دینی خود دے دو. کس کو دینا ہے؟ اپنے بچوں کو دو، اپنے آپ گھر والوں کو دو. یہ نہیں کہ آپ جو ہے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ جو ہے بہت زبردست خطیب ہیں، بلیغ ہیں، کیا کہتے ہیں مبلغ ہیں، لیکن آپ کے گھر والے شرک کر رہے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں. یہ دعوت میں خلل ہے. کیا ہے؟ منہج میں خلل ہے. یہ خلل سمجھتے نا؟ خلل مطلب ہوتا ہے کہ یہ منہج، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کا باپ جو ہے وہ کہیں رگڑ رہا ہے قبر میں اور آپ اس کو بول رہی ہیں. ہاں، بولنے کے بعد اگر وہ نہیں مان رہے دوسری بات ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے باپ کو کہتے ہی نہیں، کہتے ہیں اگر اس کو بولیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا. بھائی ایسے تھوڑی ہوگا. جب تک نا آپ کہیں گے دشمنی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. اس بارے میں اگر آپ کو باپ سے دشمنی ہوتی، یہ تو مطلوب ہے اس معاملے میں. اسی طرح سے اپنے بچے کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ تربیت نہیں کرتے ہیں صحیح سے، خاص کر توحید کی یا اس طرح. کیونکہ وہ دوسروں کو بڑا خیال رکھتے ہیں. یہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈراؤ، یہ سب سے بڑا اہم ہے. آپ نے بہت علم حاصل کیا، بہت زیادہ آپ نے پڑھا، اگر آپ صرف اپنے گھر والوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو یہ اہل جو ہوتا ہے اس میں اپنے والدین ہوتے ہیں، اپنے بچے ہوتے ہیں. یہ اس آیت پر اگر جو ہے ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب ایک آدمی، ایک مولوی بیچارہ رگڑ کے ایڑیا رگڑ کے بولتا ہے بھائی اریانت نہیں ہونی چاہیے، جو ہے عورتیں بازار میں ننگی گھومتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی لڑکیاں خود گھومتی ہے، اس کا جو ہے اس کی جو ہے جو بچیاں ہیں وہ خود گھومتی ہیں. بعد میں کہہ رہا ہے میں اہل حدیث ہوں، میں حنفی ہوں، میں اہل سنت والجماعت. تو بھائی کیا ہوگا اس سے؟ ہوگا کچھ نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے. اگر اس آیت پہ ہم نے عمل کر دیا، ایک تو ہم لان تان کرنے سے بچ جائیں گے، دوسروں پر جو ہے تانے کسے سے بچ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم خود ان اریانت، جو ہم دیکھ رہے ہیں ماحول اس وقت، اس سے ہم بچ جائیں گے. سارے لوگ کہتے ہیں کہ اریانت نہیں ہونی چاہیے. کس کی لڑکیاں گھوم رہی ہیں بھائی بازار میں اس طرح سے؟ کس کی لڑکی ہے؟ یہ تو ہماری ہے نا، مطلب یہ ہماری لڑکی ہے. ایک کسی نے سوشل میڈیا پہ دیا تھا بھائی یہاں کشمیر کی لڑکیاں وہاں باہر جاتی ہے. یار ایسا نہیں کہنا چاہیے. اچھالنا نہیں ہے، ہمیں اچھالنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہاں وہاں بدکاری ہوتی ہے، یہاں سے وہاں لڑکیاں جاتی ہیں، یہ تو غلط ہے بھائی. آپ اس طرح سے، آپ کو اسلام نے حق نہیں دیا کہ آپ کسی کی بچی کو آپ پردہ اٹھائے. یہ تو اسلام نے نہیں دیا، یہ تو حق ہی نہیں دیا اسلام نے. بلکہ اس پردے کے حدیث کے لیے صحابہ نے سفر کیا دور دور تک. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا اہم ہے. لیکن اگر آپ گھر میں ہی شروع کریں گے، ہم اپنے گھر میں سے شروع کریں گے، ہم کہتے ہیں پردہ ہونا چاہیے، ہمارے جو ہے عورتیں پردہ کرتی نہیں ہیں، تو صحیح ہوگا؟ کیسے پردہ ہوگا جب ہم خود نہیں کرواتے ہیں پردہ؟ تو یہ سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین، توحید کے معاملے بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈریں. اگر آپ کو عبادات کا مسئلہ ہے، لوگوں سے آپ لوگوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے گھر میں شروع کرو. اگر گھر میں آپ شروع نہیں کرتے، باہر سے کرتے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یوں سمجھے آپ جیسے ہم کچرا گھر سے نکالتے ہیں، باہر صحن میں رکھ دیتے ہیں. اگر آپ صحن میں رکھتے ہو تو کیا ہوگا؟
جو ماحول ہے وہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں. اگر ہم باہر کا کچرا اندر ہی رکھ دیں گے نہ باہر نکالیں گے، چلو کم از کم گھر جو صاف رہے گا، اتنا تو ہوگا کہ گھر صاف رہے گا، باہر گندگی رہے گی. لیکن اگر آپ کچرا جو ہے جس کو کوڑا کرکٹ کہتے ہیں یا کچرا جو بھی کہیں گے آپ، ڈسٹ، اگر آپ اس کو گھر میں رکھیں باہر نہیں نکالیں گے تو گھر میں بدبو رہے گی نا. تو ایسی ہے کہ اگر ہر کوئی شخص گھر والوں کو سمجھائے گا تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہاں آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے نزول کے موقع پر آپ سے نے اس پر پہلے خود عمل کیا. سب کو بلایا، عائشہ کس کو بلایا، صفیہ کو بلایا، عباس کو بلایا، سب کو بلایا کہ میں آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا ہوں. کوئی کسی کے گھر میں مولوی ہے، کوئی عالم ہے، اس سے کیا بچیں گے باقی لوگ؟ وہ نہیں بچے گا کوئی. نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، اس کا بیٹا بچا نہیں، لیکن نوح علیہ السلام نے بیٹے کو تربیت کی، کوشش، اس کو سمجھایا. کہیں ایسا نہیں کہ اس کے بیٹے کہا یا بنی ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. اب اس طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے. آپ اپنے بچوں کو تربیت دیجئے، نہیں مانتے اس کے بعد آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے. تو ایسے جو ہے بہت یہ آیت جو ہے اس کو آپ اس کی تفسیر آپ پڑھیں انشاءاللہ، اس میں بہت سارے فوائد ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا. اسی طرح آج بھی اگر کوئی توحید کی دعوت دے تو اسے بھی ایسے ہی القاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، پھر آپ پڑھیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قریبی اور دور کے لاسٹ دو لائن، آخری دو لائن. پھر مندرجہ بالا سراحت کی روشنی میں، پھر مندرجہ بالا سراحت کی روشنی میں آج کل کے حالات کو بھی دیکھیے کہ اس بیماری میں عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی مبتلا ہے. غور کرنے والے پر صحیح توحید اور دین کی اجنبیت عیاں ہو جائے گی. دین کی اجنبیت عیاں ہو جائے گی مطلب واضح دین جو ہے اجنبی مانا جائے گا. جب آپ دین پر چلیں گے، توحید کو دعوت دیں گے تو آپ اکیلے ہو جاؤ گے. عیاں مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے. فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف. تو آپ پڑھیے. آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے ہم فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف. ارشاد الہی ہے حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير. جب ان فرشتوں کے دلوں میں گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو اللہ کے مقرر فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خزعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو علي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة ويلقيها إلى ما تحته ثم يلقيها الآخر إليه ما تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربها أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس کی حکم برداری میں یوں اپنے پر مارتے ہیں کہ گویا صاف پتھر پر نرم زنجیر لگنے کی
چھنکار ہے اور یہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں میں گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا آسمان پر جو ہے، آسمان پر فیصلے ہوتے ہیں. کہاں پر؟ سارے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اور پھر وہ زمین پر نافذ ہوتے ہیں. اس میں فرشتے جو ہے اس کو بڑے اچھی طرح سے سنتے ہیں، اپنے پروں کو پھیلا کر جھکتے ہیں. اس میں شیاطین بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی گھستے ہیں سننے کے لیے. کچھ شیاطین کو اللہ تعالیٰ مارتا ہے، کچھ خبریں سن لیتے ہیں اور پھر وہ روئے زمین پر آتے ہیں اور بول دیتے ہیں جو اسی میں. یہ اس کا خلاصہ ہے. اس نے جو کہا وہ برحق ہے اور وہ اعلیٰ مقام اور بزرگ و برتر ہے. اللہ کے اس بات کو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر یوں ہوتے ہیں کہتے ہوئے حدیث کے راوی سفیان نے اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے ذرا جدا کیا کہ شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں. سب سے اوپر والا شیطان جب کوئی بات سن لیتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ آخر شیطان وہ بات ساحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے. کبھی تو کاہن کو وہ بات پہنچنے سے قبل شہاب اسے جلا دیتا ہے اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے شیطان اس بات بتا چکا ہوتا ہے تو کاہن شیطان کی بتائی ہوئی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے. اگر کوئی بات اسی طرح واقع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فلاں روز اس ساحر یا کاہن نے ایسے ہی نہیں کہا تھا. چنانچہ صرف اس ایک بات کے سچ ہونے سے اس کاہن کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بات تو آسمان سے سنی ہوئی ہوتی ہے. ویسے ہے نا. ہاں عبید بتاؤ خلاصہ. جیسے عبید خلاصہ شارٹ میں، یہ سارا نہیں بتاؤ، مجھے صرف خلاصہ بتاؤ بس. جو آسمان کا فیصلہ ہوتا ہے، جو فرشتے ہوتے ہیں تو وہ شیطان کو موقع سے زنجیروں سے مارتے ہیں. فرشتے سنتے غور سے. پھر جو شیطان بھی ہوتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایسے ہوتے ہیں، مطلب یعنی لائن میں کھڑے رہتے ہیں شیاطین سننے کے لیے. ٹھیک. تو پھر فرشتے ان کو زنجیر سے مارتے ہیں. پھر جو بچتے ہیں پھر وہ وہاں پہ یہ کوئی خبر پہنچاتے ہیں کسی اور کو. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا. تھوڑا سا آخر میں جب آسمان پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتوں کے دلوں میں گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے اور ان کے پنکھوں سے ایسی آواز آتی ہے کہ جیسے پتھر پر زنجیریں ماری جاتی ہے. شیطان کی باتیں سننے کے لیے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں اور جو سب سے اوپری شیطان ہوتا ہے وہ جب یہ بات سنتا ہے تو وہ یہ باتیں کسی ساحر یا کاہن تک پہنچ جاتا ہے. اگر فرشتے اس پر حملہ کرتے تو یہ بات ساحر و کاہن تک کبھی پہنچی نہیں ہے. سمجھ آیا؟ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ سمجھ عاقب ہے؟ آپ عاقب ہے؟ بولا عاقب الذی لیس بعدہ نبی ہے ناوش مجل بہترین. ون سا کاشر پہ ون آج بوزو تھوڑا کاشرک رس کھڑنا. آسمان فٲصلہٕ گژھان تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ فرشتن سۭتۍ کینٛہہ شیاطیٖن تہِ آسان یِمن منٛز تِم تہِ چھِ کینٛہہ بوزان تہٕ پتہٕ چھِ تِم باقین تام واتناوان پنُن تہٕ رلاوان تھوڑا بہت. ٹھیک. یعنی کُنہِ ساتہٕ چھِ یِمن شہر ثاقب أڑۍ چھِ یِوان تَتنس تِمن ماران تہٕ پتہٕ یِم باقٕے بڑان چھِ تِم چھِ تتھ تھوڑا پنُن رلاوان تہٕ پتہٕ واتناوان. چلو ٹھیک. یہ وہ نا صحیح وہ نہیں. تو کیا نام تو آپ کا نام یہ صحیح کہا ہے نا؟ کیوں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کبھی آپ گلے
نہیں، ان نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا ہے، مختصر بہت آپ نے کہا. وہی مطلب وہ آسمانوں میں کچھ باتیں جو آپ اس وقت کوئی کاہن کوئی ساحر آپ کو کچھ بات بتا رہا ہے نا غیب کی، وہ اصل میں کس نے بتائے ہوتے اس کو؟ شیاطینوں نے. جو شیاطین اوپر آسمان میں لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی شہاب ثاقب ایک تارا ہوتا ہے جو ان کو مارتا ہے، مار کے گرا دیتا ہے، وہ نہیں سن سکتے. کچھ لوگ اس میں بچ جاتے ہیں، کچھ شیاطین کچھ باتیں اوپر سن لیتے ہیں اور ان باتوں کو ایک ساتھ وہ کیا ملاتے ہیں، ایک بات جو ہے وہ سنتے ہیں، اس کے ساتھ کتنے ملاتے ہیں؟ 100 اپنی طرف سے. پھر لوگوں میں جو ہے وہ ساحر کاہن لوگوں کو بتاتے ہیں یہ ہوگا، کل یہ ہوگا، ایسے ہوگا آپ کی زندگی میں. اس میں سے ایک بات سچی ہوتی ہے. اب لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کو ایک عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ 99 باتیں جھوٹ ہے، ایک بات کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں ایک دن اس نے کہا تھا یہ اسی لیے ہوا، مجھے ایک دن کسی کاہن نے، کسی ساحر نے، جادوگر نے کہا تھا، یہ وہی بات ہے جو اس نے کہا تھا. اب جو 99 جھوٹ ہے ثابت ہوئے، وہ کیا ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہی ہے. بس اتنا خلاصہ بھی یاد رکھیں. نہیں، شہاب تارا اوپر ہوتا ہے، شہاب ثاقب جو مارتا ہے. مطلب آپ کبھی رات کو دیکھیں گے نا، کبھی ایسے آتی ہے لائٹ، ہے نا، ہاں، جو رات کو چنگاری آتی ہے وہ وہی ہوتا ہے. وہ اصل میں وہی ہوتا ہے مارنے کے لیے. نہیں، شیاطین ایک جماعت الگ ہے، پھر انسانوں کے تو نیچے ہی ہے. شیاطین کی ایک جماعت ہوتی ہے جو ابلیس کے جو ہم کہیں گے چیلے کہیں گے یا اس کے ساتھی، یہ وہی ہوتے ہیں. ہاں، ابلیس جو ہے شیاطین میں سے ہے. وہ جن مطلب وہی جن جو ہے، شیاطین جنوں سے ہوتے ہیں اور انس سے بھی ہوتے ہیں. کس سے ہوتے ہیں؟ جن سے بھی اور انس سے. جو اوپر ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، ابلیس کے اسی ساتھی ہوتے ہیں. جن وہ انسان نہیں ہوتے، اوپر کوئی انسان نہیں جاتا ہے، بلکہ اوپر کیا ہوتے ہیں، اوپر وہی جن ہوتے ہیں، وہی سنتے ہیں. انہی کے جو جن ابلیس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں. اب شیاطین الانس و شیاطین الجن، جنوں کے جو اندر کچھ شیاطین ہوتے ہیں اور کچھ شیاطین جو ہے انسانوں کے اندر ہوتے ہیں. لیکن انسانوں کے اندر یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ زمین میں، روئے زمین پر. لیکن جو شیاطین جن ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں. اور وہ جو ہے، اب ساحر ہوتا ہے کوئی، وہ انسان ہوتا ہے. کاہن جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے ان میں سے ایک شیطان اس کو بول دیتا ہے. کس کو؟ ساحر کو. اس ساحر سے یا اس جادوگر کو، اس کے ساتھ کاہن کو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلقات ہوتے ہیں. ان کے تعلقات اپنے ہوتے ہیں. جو اس طرح سے کرتے ہیں وہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا آپس میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک کنٹیکٹ ہوتا ہے، اور وہ سارے ایسا چلاتے ہیں نظام. اور حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر تکلم بالوحی اخذت السماوات منه رجفة او قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو علي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. اب آپ پڑھیے، آپ یہ پک بولچنس جو ہے پڑھے آپ نئے. اچھا، شفاق اللہ. اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اس وحی کا تکلم فرماتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپ کپی تاری ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں رجفہ. اس کا مطلب رجفہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ دہشت، کپ کپی، یعنی تھر تھرا جاتا ہے. جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں. سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں. جبریلوں کے سردار کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کے سردار کون ہے؟
سب سے مطلب ان کے ہیڈ ہے. تو یہ سب سے پہلے، اور یہی ان کا کام کیا ہے؟ وحی لانا. یعنی جتنے بھی وہی پیغمبر آئے ان کی طرف وہی لے کر کون آئے؟ جبریل. اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے ان سے گفتگو فرماتا ہے. پھر جبریل ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اے جبریل ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اس نے حق فرمایا. اب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کن سے؟ باقی فرشتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا، حق فرمایا. کیا اللہ تعالیٰ باطل فرماتے ہیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف یہاں مراد ہے. اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں وہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہیں باطل بھی فرماتا ہے، کہیں ناحق بھی ہوتا ہے. یہاں مراد ہے کہ جو کچھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ حق ہے، یعنی ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا مراد ہے. اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے. کون عالی مقام اور بزرگ مرتبہ ہے؟ وہو العلی الکبیر. یہ مراد وہو العلی الکبیر. اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے. پھر تمام فرشتے بھی یہی الفاظ پکارتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں. وہ تو کس کے پاس آتے؟ پیغمبروں کے پاس آتے ہیں. مسائل سورۃ السبا کی آیت 23 کی تفسیر جس میں اللہ کی وحی کے وقت فرشتوں کی کیفیت بیان ہوئی ہے. اس آیت سے ابطال شرک کی دلیل، اس آیت میں ابطال شرک کی دلیل ہے، یعنی شرک کے باطل ہونے کی دلیل ہے. شرک کے باطل ہونے کی دلیل ہے. بالخصوص ایسے شرک کی جس کا تعلق صالحین امت سے ہے. اور اس آیت کے متعلق کہا گیا ہے یہ آیت دل سے شجری شرک کی جڑوں کو کاٹ پھینکتی ہے. کون سی آیت؟ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے روب دور ہو جاتا ہے. فزع ہوتا ہے اصل میں، فزع کس کو کہتے ہیں؟ اچانک کوئی ڈر آ جانا. اچانک جب خوف آتا ہے اس کو کہتے ہیں فزع. کیا کہتے ہیں؟ اچانک جب خوف آئے. ایک ہوتا ہے لگاتار جو خوف، اس کو خوف کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عربی میں خوف اس کو کہتے ہیں. لیکن جب اچانک آپ کو ڈر آ جائے اس کو کہتے ہیں فزع. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جزا فزع کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اچانک کوئی بات سنتی ہوتی ہے وہ جزا فزع کرنے لگتا ہے. فزع ہوتا ہے اچانک خوف ہونا. تو جب فرشتے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہاں بہت ساری چیزوں کا مطلب فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے فرشتوں کا علم؟ فرشتوں کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے. وہ جو مطلب بہت ساری چیزیں فرشتے جانتے ہی نہیں ہیں. جب اللہ بتائے گا تبھی ہو سکتا ہے. تو یہاں شرک کی جڑ کا مطلب کیا ہے کہ دل سے شرک کا جو ایک درخت بن جاتا ہے نا، دل کے اندر انسان کو جو شرک کی جڑ بن جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس آیت سے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی شریک اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، نہ وحی میں، نہ کسی چیز میں، نہ فیصلوں میں. جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں کسی کو وہ اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں رکھتا ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ بھائی کسی کے بارے میں کیا ہوگا. یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس باب سے قول الحق وهو العلی الکبیر کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے. فرشتوں کے سوال کی وجہ اور سبب بھی اس میں مذکور ہے. فرشتوں کے سوال پر جبریل علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ جب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں. آپ دیکھو، یعنی جب فرشتے اللہ کی بات کو سنتے کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب کوئی فرشتوں کو پکارتا ہے، ان کو مانگتا ہے، ہوگا ایسے؟ نہیں. فرشتے سب سے مطلب اپنے دنیا کے سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. اور آپ فرشتے جو ہے اللہ کا کلام سن کر بے ہوش ہوتے ہیں. جو زمین پر آدمی ہے کیا وہ اللہ کا کلام سن کر بے ہوش ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا. کوئی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے. وہ ہوتے ہیں بے ہوش، لیکن دنیا میں جو زمین پر لوگ ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوتے. لیکن ان کو کیا کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ اتارتے تو کیا ہوتا؟ لرائیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. وہ بھی مطلب ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی یہ قرآن کا جو اس کی جو اہمیت ہے، اس کے اندر جو احکام ہے، اصل میں وہ مراد ہے. قرآن کے اندر جو احکام ہے اس پہ کون عمل کرے گا؟ کیونکہ پہاڑ کو بھی سخت نہیں تھی، وہ بھی مطلب یہ بے بس تھا. اب انسانوں کو دے گا، انسان سارے عمل نہیں کرتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان پر بھی یعنی انسان بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ مانوی طور پر. کیسے کہ جو عمل نہیں کرتا ہے وہ بھی سمجھو بے ہوش ہو گیا، گویا کہ وہ غافل ہو گیا.
جو انسان عمل نہیں کرتا ہے قرآن پر، قرآن کے احکام پر، وہ بھی سمجھو بے ہوشی ہو گیا. بے ہوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان کے ہوش حواس چلے جاتے ہیں جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں. بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کو قرآن جیسے ہے ہی نہیں، ان کو ایسا ہے کہ نہیں؟ اکثر اس وقت کفار ہے، ان کو پتا ہے کہ قرآن ہے یا اگر ہے بھی نام تو کچھ وہ بالکل غافل ہے، بالکل سمجھو کہ بے ہوش کی حالت میں. یہ قرآن کی خاصیت ہے، جتنا آپ جو ہے دور ہوگے اتنا آپ کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر کہنے کا مقصد ہے کہ جب فرشتے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، فرشتے سب سے مقرب بندے ہیں. کس کے؟ اللہ کے سب سے مقرب ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں. یہ فرشتوں کی صفت ہے. لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے. جب وہ کچھ کسی کے لیے کرتے ہیں تو اور کچھ لوگ جو ہے بدرجہ اولا کچھ نہیں کر سکتے. روئے زمین پر جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے. کیونکہ ہر آسمان کے فرشتے جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، لہذا وہ سب کو جواب دیتے ہیں. بے ہوشی اور گشی تمام آسمانوں کے فرشتوں بعض اوقات نمبر 14 تاریخ ہوتی ہے. نمبر 13 نہیں پوائنٹ نمبر 1 ہے سر، 13 نمبر پڑھی. ان شیاطین پر شہاب چھوڑا جاتا ہے، یعنی وہ گرایا جاتا ہے تاکہ وہ نہ سنے. ٹھیک. بعض اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی شہاب اس شیطان کو خاکستر کر دیتا ہے، اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے یہ شیطان اپنے انسانی دوست کو بات بتا چکا ہوتا ہے. ہاں دیکھو اب اس شیطان کا کیا دوست ہے؟ انسانی دوست ہے. وہ اس کو بتا دیتا ہے اور وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ بھی شیطان کا دوست ہوتا ہے لیکن انسان کی صورت میں، اور پھر روئے زمین میں وہ فساد پھیلاتا ہے شرک کا. بعض اوقات کاہن کی بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے. اس کو صحیح کرو آپ، اس کو یہ یعنی بعض اوقات کاہن آپ دونوں لائن جو ہے 13 14 15 یہ بہت اہم ہے نمبر. بعض اوقات کاہن کی بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے. کیوں صحیح ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے سنی ہوتی ہے اوپر سے. ہاں. اور کاہن اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے. ٹھیک. کاہن کے جھوٹوں کو لوگ محض اس لیے درست مان لیتے ہیں کہ اس کی ایک بات تو صحیح تھی، حالانکہ وہ بات آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے. ایک بات سچی ہے اس کی، وہ بھی آسمان سے سنی گئی ہے، لوگ اس کو سچا مان جاتے ہیں. نفوس انسانی باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، اور کاہن کی صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کی 100 غلطیاں باتوں کو نہیں دیکھتے. بالکل. شیاطین اس ایک بات کو ایک دوسرے سے حاصل کر کے یاد کر لیتے ہیں اور اس سے دوسرے جھوٹوں کو صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہیں. اس باب سے اللہ تعالی کی صفات کا اس بات بھی ہوتا ہے. معطلہ یعنی اشاعرہ معطلہ اس کی صفات کے منکر ہیں. یعنی اشاعرہ معطلہ، اشاعرہ ایک جماعت ہے، ایک سیکٹ ہے، ایک گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات کو مانتے ہیں، باقی تعویل کرتے ہیں. تعویل سمجھتے ہیں نا، یعنی غلط معنی لیتے ہیں اس کا. جیسے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس کا معنی چینج، ہاتھ معنی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ قدرت. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں نا. جیسے الرحمن میں صفت ہے رحمت کی. اسی طرح سے الحلیم ہے، اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، صفت اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کے اندر ایک صفت ہے حلم، بردباری. تو یہ اللہ کے نام ہوتے ہیں، اسماء اور صفات. اسماء سے مراد نام، صفات سے مراد اللہ کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قدرت والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. کچھ صفات کا یہ مانتے ہیں، باقی جو صفات اللہ کے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو انکار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے. کون؟ اشاعرہ. اشاعرہ ایک جماعت ہے، ایک سیکٹ ہے اسلام کے اندر جو ابو الحسن الاشعری کی طرف منسوب ہے. یہ انہوں نے بنائی تھی تقریباً 4 صدی میں جو ہے وہ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک جماعت بنائی. وہ اللہ کے اسماء و صفات کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہم نے کہا پہلے ہی. توحید کی ایک قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ماننا، اس میں کوئی تعویل نہیں کرنا. کس میں؟ اللہ کے اسماء و صفات میں. اللہ تعالیٰ کے ذات سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ہم اس کو مانتے ہیں ویسے جیسے اللہ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے اللہ کی وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے.
ہاتھ میں. اب ہاتھ کو آپ قدرت کریں گے یہ غلط بات ہے, کیونکہ ید کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. اب کیسا ہاتھ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, کیسا ہاتھ ہے ہمیں انسانوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہم ہاتھ کو, ید کو ہم ہاتھ ترجمہ کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ مشابہت ہو جائے گی, پھر انسان کے ہاتھ میں اور اللہ کے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے, ہم ید کا ید ہی ترجمہ کریں گے, لیکن وہ کیسا ہے اس کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ کسی کے تصور میں نہیں ہے. یہاں اشاعرہ مراد وہی ہے, یہ الگ مسئلہ ہے, اس کو ہم نہیں پڑھیں گے یہاں پر, چونکہ یہ اصل میں ہوتا ہے جب جو شخص ہوتے ہیں اسلام کے اندر, جو فرقے ہوتے ہیں, یہ اس سے متعلق مسئلہ ہے. تو یہاں انہوں نے اس حوالے سے کہہ دیا اللہ کی صفات کا اس بات بھی ہوتا ہے. اشاعرہ معطلہ, اشاعرہ ایک ہوتے ہیں جن کو اشعری کہتے ہیں, جیسے ماتریدی ہے, جیسے معتزلی ہے, اس طرح سے اشعری ایک جماعت ہے. معطلہ بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اسماء صفات کو بالکل مانتے نہیں, وہ منکر ہے, یعنی اللہ کے صفات کو بیکار سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ بیٹھتا ہے, اسے نہ کر کے جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں اللہ کی. اگر آپ کسی آدمی کی تعریف کریں گے, کسی آدمی کو آپ وصف بیان کریں گے, اس کی مدح کریں گے, آپ نہ کریں گے, یہ نہ کھاتے ہیں, یہ نہ پیٹتے ہیں, نہ یہ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا نا. آپ کہیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے, اس نے یہ کام کیے, یہ کام, پھر 2-4 لفظ آپ بولیں گے ان کی زندگی میں کبھی اس طرح انہوں نے نہیں کیا, یہ نہیں کیا. اگر آپ شروع ہو جائیں گے, کھڑا ہو جائیں گے, بولیں گے کہ یہ آدمی نہ کسی کو مارتا ہے, نہ یہ چگلی کرتا ہے, یہ نہ یہ کرتا ہے, نہ یہ کرتا ہے, کرتے کرتے آپ جو ہے اس کو بیکار کر دیں گے. کس کو؟ جس آدمی کی آپ صفت بیان کر رہے ہیں آپ اس کو بیکار کر دیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کیسے ہمیں وصف بیان کرنا ہے, اللہ کی تعریف, اللہ کی صفت کیسے بیان کریں گے. ہم کہیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس طرح سے کہیں گے الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المہیمن, جو اسماء صفات اللہ کے نام ہیں. پھر ہم کہیں گے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ تعالیٰ نہ اونگ اس کو آتی ہے, نہ وہ سوتا ہے. اب اس کے بعد آپ نہیں کہیں گے نہ کھاتا ہے, نہ پیتا, سارا یہ سارے کرنا نہیں ہے ضرورت, یعنی دونوں آپ کو کرنا ہے, اس بات بھی کرنا ہے, ثابت بھی کرنا ہے اللہ کے اسماء صفات کو, اور ان صفات کا انکار بھی کرنا ہے لیکن جس طرح آیا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ بہت سارے یہ بیکار کر دیتے ہیں. کون؟ یہ ایک جماعت ہے معطلہ اور اشاعرہ, ان کی صفات کا, جو اللہ کے صفات کو یہ نہیں مانتے ہیں. یہ اللہ کی صفات کو, جیسے جہمیہ, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے, نہیں بولتا اللہ تعالیٰ. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بولتا ہے, لیکن بولنا کیسے ہے, کیا ان کو بھی وہی زبان ہے جیسے ہمیں؟ نہیں, ایسے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ بولتا ہے اور بولنا اس کے شایع نشان جو ہے ویسے ہی بولتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اترتا ہے آسمانی دنیا پہ, اترتا ہے کہ نہیں؟ جب آخری حصے میں, رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ زمین پر اترتا ہے. اب نزول یلیق بجلالہ, اللہ کا جو اترنا ہے وہ اس کے ساتھ, اللہ کے جلال کے ساتھ جو شایع نشان ہے ویسے ہی ہے. ہماری طرح ہم اترتے ہیں تو ہمیں جھٹکا لگتا ہے کہ نہیں, ہم اترتے ہیں, یہ ہماری طرح نہیں ہے, یہ اللہ کے ساتھ جیسے مناسب ہے. جو بھی مطلب خلاصہ کلام ہے کہ جو بھی اللہ کے اسماء ہے, صفات ہے, وہ توحید کا ایک جز ہے. ہم نے کہا توحید کی 3 قسمیں ہیں, توحید الوہیت, ربوبیت, اس کے بعد توحید, پھر اسماء و صفات. یہ اسماء و صفات میں بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں, ابھی بھی بہت سارے مسلمان کرتے ہیں, بہت سارے مسلمان ابھی ہے. آپ دیکھیں گے خاص کر مصر کے اندر یا لبنان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں, یہاں ہندوستان کے اندر بھی ہے, ماتریدی لوگ ہیں کچھ, وہ اللہ کے ساری صفات کو نہیں مانتے, اللہ کی بہت ساری صفات کو نہیں مانتے, اور ان کی کتابیں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے چھپتی ہے, سب سے زیادہ ان کا آپ دیکھیں گے اس کا 50واں ایڈیشن ہے, اس کا اتنا, کیونکہ وہ زیادہ لوگ پڑھتے ہیں, وہ خرافات زیادہ پڑھتے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے صحیح دین بہت کم لوگوں کو سوٹ کرتا ہے, صحیح دین بہت کم لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. ہم نے ایک مسئلہ پڑھا یہاں پر, ایک مسئلہ تھا کہ اگر آپ توحید کی دعوت دیں گے تو وہاں آپ کو ایک اجنبیت جو ہے, یہاں پہ جسے ہم نے پڑھا صفحہ نمبر 55, آخری 2 جملہ ہے نا, کہ اس بیماری میں عوام کہہ رہے ہیں خواص میں مبتلا ہے, غور کرنے والے پر صحیح توحید اور دین کی اجنبیت عیاں ہو جائے گی. یعنی کہ جو آدمی صحیح دعوت دیتا ہے پھر وہ اکیلا پڑ جاتا ہے, اس کے کم لوگ تھے ماننے والے. ٹھیک ہے, ہم نے مسائل پڑھ دیے. ایک اور مسئلہ کیا ہے, کہاں تک پہنچے تھے؟ ہاں, یہ ابو الحسن اشعری جو ہے یہ اس کے فاؤنڈر ہیں کہ ہاں فاؤنڈر اشعری منصوب نہیں ہے, فاؤنڈر ہے. ہاں فاؤنڈر ہے, اب اسی طرح منصوب بھی ہے. یعنی ایک جماعت ہوتی ہے, کسی نے اس کو بنایا ہے, وہ اس کی طرف منصوب ہوتی ہے. جو بھی لوگ اس پر چلے گا وہ اسی اشعری نام ہے, یہ ابو الحسن
الاشعری، حالانکہ بعد میں انہوں نے رجوع کیا، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں چھوڑ دیا انہوں نے یہ مذہب، جو اشعریت چھوڑ دی انہوں نے، بعد میں اہل سنت والجماعت کی طرف آئے اور اس پر مارے، لیکن اب وہ ان کی جماعت بن گئی ہے تو وہ اس پر ہے۔ آسمانوں پر طاری ہونے والی دہشت و کپکپی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتی ہے، تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور سے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمد للہ، آج کا سوال یہ ہے۔